ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور روحانی، ان ساری امراض، الجھنیں، ان سب کے لیے یہ سورہ رحمان ہے کہ اب سورہ رحمان سننے کا طریقہ جی، جو 2000 میں پروگرام ہوئے تھے اس کے آخر میں یہ باضابطہ طور پر آج بھی کوئی اگر میرے خیال میں اس کو ہم چڑھا بھی دیں گے پروگرام کو، کہ انفرادی طور پر اس کو لے لیتے ہیں کہ آدھا گلاس پانی لے، اپنے پاس رکھ لے، آپ صوفے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، مصلے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تسلی سے بیٹھیں۔ آپ ہیڈ فون لگا کے سننا چاہتے ہیں، آپ اونچی آواز سے سننا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اب جب بیٹھ جائیں تو اس کو چلائیں، آنکھیں بند کر لیں۔ اب آنکھیں جب آپ بند کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات اہم ہے کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں۔ یہ سارا جو ادب ہے کہ کسی چیز میں ادب جو ہے وہ تعظیم اور تکرام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ کو کسی فقیر سے یہ طریقہ آیا ہے، فیض ہے ایک فقیر کا، کہ یہ آپ نے اس طریقے کے مطابق اس تعظیم اور تکریم کے ساتھ سننا ہے، چلتے پھرتے نہیں سننا، بیک گراؤنڈ کے طور پر نہیں گھر میں لگا دینا خیر و برکت کے لیے، بلکہ نہایت یکسو ہو کے اللہ کے روبرو ہو کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما رہا ہے، اللہ ہم پہ اپنی شفقت فرما رہا ہے، کسی کے روح۔ اور جس وقت ہم سنیں اس کو تو ہمارا فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ تلاوت پہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کعبے کا تصور باندھ لوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کا تصور باندھ لو، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو بھی تصور باندھیں، آپ کے کان، ظاہری کان میں جو سماعت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تلاوت ہونی چاہیے کہ آپ تلاوت سنیں۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ نے سنا، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کے جسم پر اس کے سننے سے اثرات مرتب ہوئے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں تو یہ آنسو جو ہیں یہ آپ کے دماغ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اگر آپ کی روح پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، روشنی یا وہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس سے دل پھٹنے کے قریب ہو جائے تو آپ فوری طور پر آنکھ کھول دینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو آدھا گلاس پانی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑیں اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کریں، اور پھر اللہ کے روبرو ہو کے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، شفقت فرما رہا ہے، کرم کی بارش برسا رہا ہے، شفا دے رہا ہے، تو اس کے بعد دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ 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 پڑھیں۔ جب 3 بار اللہ پڑھ لیں تو پھر آنکھیں نہیں کھولنی، بند آنکھوں کے ساتھ اس کو 3 گھونٹ یا 3 سانسوں میں پی لیں۔ ایک یہ چیز ہی، شدید بیماری کینسر بھی ہو سکتی ہے، شدید بیماری ہارٹ کے مریض بھی ہو سکتے ہیں، شدید بیماری لیور سروسس بھی ہو سکتا ہے، ہیپیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی سویر نوعیت کی بیماریاں ہیں، اس صورت میں دن میں 3 بار 7 دن تک لگاتار کا مطلب ہوتا ہے بغیر ناگے کے، کہ آپ نے اس طریقے کے مطابق اس کو سننا ہے۔ ایک چیز، اب اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری سیریس نوعیت کی نہیں ہے، یا بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بس اکثر ہی بخار چڑھیا رہتا ہے جی بلا وجہ، یا کوئی ان کو بہت اور کوئی ذہنی الجھاؤ ہے، دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور روحانی، ان ساری امراض، الجھنیں، ان سب کے لیے یہ سورہ رحمان ہے کہ آپ نے، اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ زیادہ بیمار نہیں ہیں تو آپ 2 دفعہ سن لیں دن میں 7 دن تک،
اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ بالکل ہی تندرست انسان ہیں اور آپ کو سورہ رحمان کی ضرورت نہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ قرآن سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا نور ہے، الہامی کلام ہے، اللہ کا نور ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ مکمل نعمت ہے اور ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور سلامتی دین کے ساتھ آپ اس کو، جو تندرست لوگ ہیں وہ بھی زندگی میں ایک بار 7 دن تک، یعنی آپ وہ صبح بھی آپ سن سکتے ہیں، دوپہر کو بھی سن سکتے ہیں یا رات کو سن سکتے ہیں۔ بہتر اس وقت ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو کہ آپ فوکس کر سکیں۔ یعنی وہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو توجہ سے کان لگا کر اس کو سنیں، یعنی فوکس ہو کے سنیں۔ نصیحت قرآن کی، قرآن وحی جلی اور شریعت سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وحی خفی۔ یہ قرآن نے کہا کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، گویا وہ بھی اللہ ہی کی بات کہتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اسی کے مطابق کیا۔ تو شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن پاک سنتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کرام میں سے کوئی پڑھتا تھا تو آپ غور سے سنتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایک جماعت میں آپ تھے تو جب وہ تلاوت ختم ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ ایک یہ بات کہی، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی آپ نے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، یہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم پڑھو، مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کامل حال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو صرف سننا ہے، اس کو صرف فوکس پیدا کرنا ہے اللہ کی۔ اور سننے میں حسن یہ ہے، سننے کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی صحیح تقاضوں سے اور پوری قوت اور نیت کی سچائی اور ارادوں کے ساتھ اس کو یکسو ہو کے سنا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں ملے، ورنہ تو پھر وہ وظیفہ بن جائے گا۔ وہ 7 دن سنا، کیا ہوا جی؟ میرا کام تو ہوا نہیں جی۔ اچھا جی، پھر جیسے وہ کینسر کے مریض یا خطرناک مریض، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ضرور کہی کہ 7 دن جب سن لیں اور اس پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا تو وہ 1 دن یا 2 دن کا وقفہ دے کے پھر 7 دن سن لے، پھر بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا، پھر 1-2 دن کا وقفہ دے کے پھر 7 دن سن لے۔ بس یہ ایک لمٹ انہوں نے بتائی کہ اگر اس کے باوجود بھی کسی پہ اثر نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ میں نے آپ کو سنا دیے۔ میں یہ اس کے اوپر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہی سننا کافی۔ یہ ایسا کلام ہے جو جنات کے حوالے سے بھی، جنات نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تلاوت کو سنا اور قرآن کو سنا تو انہوں نے پھر کہا، قرآن نے اس کی خبر دی کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے اور ہم کبھی اس کو نہ جھٹلائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ انہوں نے بار بار سنا، یہ ایک بار سنا، تو کیسی یونیک بات ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا ردم